السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان مدینہ کے ناظرین، آج ہم بیان کریں گے اصحاب فیل اور لشکر ابابیل کا واقعہ۔ تو قرآن پاک میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھیس جیسا بنا ڈالا۔ واقعہ فیل جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے، یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں، اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت سونا میں ایک بہت ہی شاندار گرجا گھر بنایا، اور اس کی خواہش تھی کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس کے گرجا گھر کا طواف کیا کریں، حج کیا کریں۔ مکہ والوں کو جب پتہ چلا تو قبیلہ کنعان کا ایک شخص بہت ہی غصے میں وہاں گیا اور اس کے گرجا گھر میں جا کر اس نے پخانہ کر کے نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ کو، جو کہ یمن کا بادشاہ تھا، اس کو واقعہ سنا تو طیش میں آ گیا اور آپے سے باہر ہو گیا، اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اس نے ہاتھیوں کی فوج لے کر حملہ کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ جب حملہ کرنے کے لیے ادھر سے چلا تو اس کی فوج کے اگلے دستوں نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں سے 200 اونٹ یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو جب اس واقعے کا معلوم ہوا تو آپ کو بہت دکھ ہوا، چنانچہ آپ نے اس معاملہ میں ان سے ملاقات کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا۔ جب عبد المطلب کو دیکھا تو ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جلال چمک رہا تھا، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور اس نے تعظیم و تکریم بھی بہت کی عبد المطلب کی، اور اپنے برابر میں بٹھا کر پوچھا کہ سردار قریش، آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں جو آپ کے لشکر کے سپاہی لے آئے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو میرے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کرنے آیا ہوں، تباہ و برباد کرنے آیا ہوں، آپ نے اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی، تو آپ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے، بلکہ وہ تو خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر پہنچا دے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ کو اور بھی غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں تو کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ عبد المطلب نے فرمایا، پھر آپ جانیں اور خدا جانے میں کون ہوتا ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے۔
اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ اور دروں میں چھپ کر پناہ لے لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازہ پکڑ کر آپ نے بڑی گریازاری سے دعا کی، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور ان صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شاروں کی مدد فرما۔ آپ یہ دعا مانگ کر اپنے خاندانوں والوں کے ساتھ پہاڑ کی طرف چلے گئے اور خدا کی قدرت دیکھنے لگے۔ ابرا جب صبح کعبہ کو ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مخمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی ہی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چند مارا اور بار بار لڑکا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن میں چونچ پنجوں میں تین کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے ہرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے لشکروں نے ابرا کی فوجوں پر اس زور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں سارے کا سارا لشکر اس کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھوتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرا کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں رہا اور سب کے سب ابرا اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک ہو گئے اور ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گئیں۔ جب ابرا اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ تو ناظرین، یہ تھا مختصر واقعہ اصحاب فیل کا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، آپ کو یہ واقعہ اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور نیچے کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اچھی پیاری اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔